بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 27 دسمبر بھی تھا۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی دبنگ قسم کی گفتگو کی اور کم و بیش وہی باتیں جو ہیں وہ ہر طرف جو محسوس کی جا رہی ہیں وہی باتیں انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ایک عالمی سطح کے اوپر سازش رچائی جا رہی ہے اور جس سازش کا پاکستان تحریک انصاف راول دستہ ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وہی باتیں کی۔ چونکہ وہ لیڈر ہیں تو لہٰذا ان کی بات میں دم زیادہ ہے، ورنہ یہ کم و بیش یہ فیلنگز جو ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گفتگو کی یہ کم و بیش 19-20 کے فرق کے ساتھ پاکستان کا ہر ذی شعور فرد ہو، طبقہ ہو، کوئی ادارہ جاتی سطح ہو، یہی باتیں کی جا رہی ہیں، یہی باتیں محسوس کی جا رہی ہیں اور یہی جو ہے وہ معاملات تشویش کے جس کو کہیں گے کہ تشویش کی طرف لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں۔ دوسرا، کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بڑی دھواں دھار قسم کی پریس بریفنگ تھی، پریس کانفرنس تھی، اس میں جو انہوں نے گفتگو کی طالبان کے حوالے سے، طالبان کو واپس پاکستان بسانے کے حوالے سے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا رسپانس آ رہا ہے، بڑا کھلا ڈلا رسپانس آ رہا ہے اور جھوٹو جھوٹ چتالی آ رہا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر بات درست ہے۔ تو پہلا رسپانس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں۔ عمران خان کبھی بھی طالبان کی فیور میں نہیں رہا، یعنی یہ آپ کہیں کہ سفید جھوٹ، اور ہلکا سا گرے بھی ہو تو چلے کوئی بندہ گزارا کر لیتا ہے، سفید جھوٹ اور منہ کے اوپر سفید جھوٹ۔ میں نے تھوڑی سی یعنی یہ آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے جب میں نے یہ خبر پڑھی تو میں نے سمپل ایک جو ہے وہ اپنے اس لیپ ٹاپ کے اوپر سرچ کیا کہ عمران خان صاحب کے طالبان سے متعلق خیالات، یہ ایک لائن لکھ کے میں نے سرچ کی تو آگے سے صفحات کے ڈھیروں کے ڈھیر کھل گئے، یعنی کوئی ایک موقع تھوڑی ہے۔ اور جو آخری ان کا تھا ٹویٹ، وہ جب میرا خیال پرسوں تھا، یہ 26 کو تھا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے جب یعنی وہ ٹویٹ تھا اپنے وکلاء اور صحافیوں سے گفتگو والا، اس میں انہوں نے اسپیسیفک ایک ذکر کیا تھا افغانستان کے اوپر حملے کا، کہ افغانستان کے اوپر جو پاکستان نے حملہ کیا یہ دوسرا حملہ ہے، بڑی غلط بات ہے، یہ تو کام خراب ہوگا، پہلے آپ نے جو مہاجرین ہیں ان کو نکال کے آپ کو لگا کہ پاکستان میں امن ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے یعنی عمران خان صاحب جو ہے ان کا پورے کا پورا ماضی گواہ ہے، لیکن شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ یہ جو ایوب صاحب ہیں، ایوب گوہر، کیا نام ہے ان کا، عمر ایوب صاحب، میں گوہر ایوب، میں عمر ایوب صاحب، ایوب نام ہی بہت بھاری ہے سر، ایوب خان، جنرل ایوب خان صاحب، ہم تو ڈر جاتے ہیں۔ تو عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آ رہی۔ اسی طرح مراد سعید صاحب سفید جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو بھی نہیں شرم آ رہی۔ ظاہر ہے کہ شرم والوں کو شرم آتی ہے، ان کو کیوں شرم آئے گی؟ ان کو شرم نہیں آ سکتی۔ ان کی پارٹی کا اور عمران خان صاحب ابھی تک انہوں نے طالبان کے اوپر، ابھی تک آج کی تاریخ تک انہوں نے طالبان، میرا خیال ہے کہ ایک واحد ایشو ہے جس کے اوپر انہوں نے ابھی تک یو ٹرن نہیں لیا، ورنہ تو یو ٹرن جس طرح امریکہ کی غلامی سے نجات دلانی تھی انہوں نے، اور امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی تھی، اور اب کہتے ہیں کہ جی امریکہ ہم کو بچائے گا اور ہم امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ جو ہمارے حق میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہ جو پاکستان کے ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر اس کو روکنے کے لیے پابندی لگاتا ہے، یعنی ایبسولوٹلی ناٹ سے تھینک یو امریکہ۔ یہ بے شرمی، ڈٹھائی، واہیاتی کا سفر ہے جو جاری و ساری ہے، اور یہ جاری و ساری رہے گا۔ لیکن کریڈٹ دیں عمران خان صاحب کی طالبان کے ساتھ محبت کا، کہ ابھی تک عمران خان صاحب نے طالبان کے ساتھ ان کی جو محبت ہے، جو ان کے خیالات تھے طالبان سے متعلق، ان کے اوپر ابھی تک انہوں نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا۔ تو مدعا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں، دونوں خبریں جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گفتگو کی، وہ جو اس انٹرنیشنل عالمی سازش کا وہ ذکر کر رہے ہیں، امریکہ کا نام لے کے وہ ذکر کر رہے ہیں،
امریکہ کے خیالات کیا ہیں، اس کے مفادات کیا ہیں، وہ چاہتا کیا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بہانہ ہے، اصل جو نشانہ ہے وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے، میزائل پروگرام ہے پاکستان کا. تو یہ بات، اور پھر جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کی تھی بہت سارے معاملات میں 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی کرنے والے کون ہیں؟ پاکستان کے دشمن کو آج تک جو کام کرنا نصیب نہیں ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا. فوجی املاک، فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ، ظاہر ہے یہ کسی کے نشانے کے اوپر یا کسی کے کہنے کے اوپر ہو رہا تھا. فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش تھی. اگر پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت ہوتی ہے تو سر پاکستان پھر کتنے جائے گا؟ شام ہونے سے کس کو بچا سکتے ہیں آپ؟ پاکستان کو پھر عراق بننے سے، شام، لیبیا، مصر بننے سے آپ نہیں بچا سکتے. تو یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے بائی دا وے کہ ہمارے باقی ادارے کیوں مضبوط نہیں ہو سکے. باقی اداروں کو ہماری ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح سے مضبوط نہیں ہونے دیا. کیوں مضبوط نہیں ہونے دیا؟ اس پر ہم کئی دفعہ بحث کر چکے ہیں کہ پاکستان کے وسائل کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہلا حق اپنا سمجھتی ہے، اور کچھ ضرورتیں ہیں، حربی ضرورتیں ہیں. پاکستان کی قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کر وہ ضرورتیں پوری کی ہیں، لیکن جو غیر حربی ضروریات ہیں وہ بھی ان کا لیول، ان کا حجم بھی بہت بڑا ہے. تو شاید یہ وجہ ہو. پھر اختیار، پھر فیصلہ کرنے کی جو ایک نشہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہا کہ یہ کر دیا جائے، وہ ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کے کہنے پر ہو جاتا ہے، یہ ہر گھر میں ابا جی جو ہوتے ہیں وہ ان کا آپ نے سٹائل نہیں چیک کیا ہر گھر کے ابا جی کا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. نشہ ہی بڑا. میں ابا جی کے خلاف یا جو گھر کا یونٹ ہے اس کے خلاف بات نہیں کر رہا. قوم کا کوئی ابا نہیں ہوتا، منتخب نمائندہ ہوتا ہے. تو قوم کے اختیارات جو ہے وہ منتخب نمائندے یوز کرتے ہیں. اور یہ ارتکاز کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ ارتکاز ہو کے بھی کہیں پہ ارتکاز نہیں ہوتا. وزیر اعظم اپنی کابینہ کا محتاج ہے، کابینہ وزیر اعظم کی محتاج ہے، کابینہ اور وزیر اعظم پارلیمنٹ کے محتاج ہیں. لمبی بحث ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ جو یعنی کہہ لیں کہ اختیار کا معاملہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی. تو اس لیے یہ ساری گڑبڑیں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. تو مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا واحد ادارہ اس وقت پاکستان کی فوج ہے، اور یوں بھی کہہ لیں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی اس کی ذمہ داری ہے حفاظت کرنا. تو پاکستان کی فوج بڑی ضروری ہے، باقی ادارے بھی بڑے ضروری ہیں، بلکہ بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا تنوع جو ہے وہ نہیں ہو سکا. تنوع جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ادارے پھل پھول نہیں سکے، ان کی گرفت نہیں مضبوط ہو سکی، ان کی جڑ نہیں پکڑ سکے وہ والے ادارے. یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن فی الوقت سر دست اگر پاکستان کی فوج کا آرڈر، نظم و ضبط ٹوٹتا ہے تو پاکستان کے پاس اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس صورتحال سے نمٹ سکے. ان حالات سے پاکستان کو اگر یہ آتے ہیں تو نکال سکے. تو مدعا یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج کا آرڈر توڑنا چاہتے ہیں وہ کسی کے اشارے کے اوپر توڑنا چاہتے ہیں. 9 مئی والی جو بات تھی، جو واقعہ تھا، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں. 9 مئی کرنے والے کون ہیں؟ 9 مئی کرنے والی پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کو سپورٹ کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کو سپورٹ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ ان سے ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کے ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر پابندیاں لگا کے انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. نتنیاہو جو ہے وہ ایک امریکی اخبار کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ساتھ جو اس کی ملاقات ہے اس میں کھل کے کہتا ہے کہ ہمیں اس شخص کے ملک سے خطرہ ہے. وہ ہمارے توصیف احمد خان صاحب کا ایک دوست پاکستانی صحافی اس بورڈ کا ممبر تھا، تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے یہ والی بات کہی. تو باتیں اس طرح دل کی سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں. میں جو بات کافی عرصے سے کر رہا ہوں یہ وہی باتیں ہیں ساری کی ساری. تو ہم گفتگو کر لیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس عالمی سازش کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ ان کی پارٹی ان لوگوں کی حمایت کیوں کرتی ہے جو پاکستان کے ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر پابندی لگنے پر پگڑے ڈال رہے ہیں. یعنی ایٹمی میزائل پروگرام میں جو معاملت کرنے والی 4 کمپنیاں، ان پر پابندی جو لگی ہے اس پر وہ خوش ہیں. کہاں سے شروع کریں؟ عمران خان صاحب کے فرسٹ کزن سجاد برکی سے. کہاں سے شروع کرنی ہے بات؟ پاکستان تحریک انصاف کے کسی اور سرکردہ
رکن سے, پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ویب سائٹ پیج سے کہ جہاں سے امریکہ کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. تو مدعا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کم از کم مجھ سے تو بڑے عقل مند ہیں, میرے سے ان کا 1000 گنا زیادہ ایکسپوجر ہے, اور وہ ان معاملات کو بڑی باریک بینی سے سمجھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. اور وہ چونکہ اس بزنس کے اندر ہے کہ اسٹیٹس اور ڈیپ اسٹیٹس کسی دوسری اسٹیٹ کے خلاف کس طرح کی کارروائیاں کرتی ہے, جب کسی بڑی سپر پاور نے اپنے اتحادیوں سمیت طے کر لیا ہو کہ ہم نے کسی ملک کے خلاف کچھ کرنا ہے, تو پھر ان کے جو لچھن ہم کہتے ہیں پنجابی میں, جو ان کے طور طریقے ہوتے ہیں, ان کو ڈی کوڈ کرنا یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور یا ان جیسے جو ذہن کے لوگ ہیں یا اس سطح کے جو مالکان ہیں, جو لوگ ہیں, وہ بڑے آسانی کے ساتھ اس کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اتنا آبویس ہے کہ ہم جیسے لے مین وہ ڈی کوڈ کر رہے ہیں کہ یار یہ کوئی معاملہ بڑا گہرا ہے. یہ جو عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا سیل ہے, یہ کسی اور بلا کا نام ہے, یہ کسی اور کے ہاتھوں کھیل رہا ہے. شاید عمران خان صاحب کا بھی اب کنٹرول اس کے اوپر نہیں رہا, اور عمران خان صاحب بائی ڈیفالٹ, کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے گا, چلے یوں کہہ لیں, لیکن ہوگا نہیں, تو وہ خاموش ہے. وہ کسی بھی اس طرح کی کارروائی کی تردید بھی نہیں کرتے, اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ بھی نہیں کرتے اس سے, اور اپنا جو پارٹی کی لا تعلقی ہے پارٹی کے سطح کے اوپر وہ بھی نہیں کرتے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کل گفتگو کی اس میں انہوں نے جو بات کہی وہ یہی تھی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا کے پاس بے شک ہو, وہی کہ انڈیا کے پاس ہو, کوئی پرابلم نہیں, اگنی میزائل ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کسی اسلامی ملک کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہونی چاہیے. اور ہم نے یہ ایٹمی طاقت حاصل کی. تو ان کی میں آپ کو گفتگو کا اقتباسات جو ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں, ان کی خواہش ہے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی طاقت نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان بہانہ ہے, ان کا نشانہ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ہے. حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلہ کرنے کا, یہ پھر وہ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ بڑی اہم ہے, میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی سپر پاور ہے, عوام گھبرائے نہیں, سب دیکھ لوں گا, بڑی سپر پاور مولا ہے, عوام کا پانی اور گیس. یہ پھر وہ سیاسی باتیں کر رہے ہیں. آگے چل کے وہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے, بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق رائے سے فیصلے کرنے ہوں گے. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہماری اندرونی سیاست پر امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں, یہ بیانات صرف بہانے ہیں, ان لوگوں کو پاکستان کی جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں. بلاول بھٹو صاحب کا مطالبہ تھا خبر کے مطابق کہ ان بیانات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی وضاحت کریں, جو لوگ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بیانات دیتے ہیں وہ آج بانی پی ٹی آئی کے حق میں آواز کیوں اٹھا رہے ہیں. یہ پہلے اسرائیل کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں اور بعد میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں. پی ٹی آئی اور اس کی جماعت کے بانی کو ان بیانات کی مذمت کرنی چاہیے, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں کریں گے. آپ اشارہ سمجھیں, اشارہ بڑا دو ٹوک ہے کہ یہ سارے ایک ہی سازش کے کردار ہیں جو پاکستان کے خلاف رچی گئی ہے اور جس کے اوپر اس وقت عمل جاری ہے. دوسری کل جو بات کی, جو ٹارگٹ کیا آئی ایس پی آر نے, ڈی جی ایس پی آر نے, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ یہ بیسیکلی پاکستان کے جو اندرونی معاملات کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے کوئی بات کوئی اور ہے. اور پھر وہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ جو فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس تھا وہاں پر تو کھل کے بڑا غور و خوض کیا گیا اس کے اوپر کہ یہ ایک عالمی سازش ہے. اب جو انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی, پھر طالبان پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل اور ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر لگنے والی پابندیاں اور امریکہ کی تشویش, برطانیہ کی تشویش, فوجی عدالتوں کے اوپر ان کے اعتراضات, یہ ظاہر ہے یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہیں ہے, انسانی حقوق کے حوالے سے نہیں ہے. یہ پاکستان کے ایٹمی میزائل پروگرام, یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان کو انہوں نے ایٹمی اسلحے سے پاک کرنا ہی کرنا ہے, یا نہتا انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, یہ ان کا ٹارگٹ ہے. اور اس میں طالبان اور عمران خان صاحب ان کا ہراول دستہ ہے. کل ملا کے اگر یہ والی بات کی جائے, کل انہوں نے آئی ایس پی آر نے جو بات کی کہ ایک شخص کی ضد کی وجہ سے پاکستان کو ان حالات کا سامنا ہے کہ طالبان آتے ہیں, ہمارے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں, یا دہشت گردی وہ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. تو یہ محض دہشت گردی کا جو مقصد ہے
وہ صرف خوف و ہراس نہیں پھیلانا، جب وقت آئے گا، جب وہاں سے اشارہ ہوگا تو پھر یہ قبضہ کرنا بھی ہے. یعنی وہ کھل کے کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو شدت پسندہ طالبان ہے یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام یا ایٹمی جو ذخائر ہیں، اسلحہ ہے، ایٹم بم، ایٹمی میزائل، ان پر قابض ہو سکتے ہیں، قبضہ کر سکتے ہیں. ہمیں بڑی تشویش ہے. وہ نتنیاہو نے یہی بات کہی تھی. اب یہ جو شدت پسند ہے یہ کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ $85 ارب کا جو اسلحہ ہے وہ کون چھوڑ کے گیا ہے؟ اور اب بھی ان کو جو ماہانہ اربوں ڈالر آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اور وہ کن کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال عمران خان صاحب یا جو طالبان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو ذکر کل DGISPR نے نام لیے بغیر کیا تھا، اس کا پہلا جو رسپانس آیا ہے وہ آیا ہے عمر ایوب خان صاحب کی طرف سے. اب عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، یا ان کو یہ اعزاز ہی کہہ لیں آپ، کہ یہ ان کو پریولیج حاصل ہے، یہ استحقاق ان کے پاس ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے اوپر گہری سے گہری تنقید بھی کر لیں اور بڑا گھٹیا قسم کا طنز بھی کر لیں. وہ چونکہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کے پوتے ہیں، وہ چونکہ ایک ریٹائرڈ کیپٹن کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس یہ کھلا اختیار ہے کہ وہ فوج کے اوپر جس طرح کی مرضی تنقید بھی کر لیں اور فوج کا ٹھٹھا بھی اڑا لیں. ان کو کوئی نہیں روک سکتا، ان کو نہ کوئی پوچھے گا. ظاہر ہے کہ بھتیجا بھانجا ہے، عزیز ہے، فیملی ہے، تو وہ انہوں نے بڑی طنز کیا ہے DGISPR کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جی رسپانس ٹو DGISPR's پریس کانفرنس سیٹنگ دا ریکارڈ اسٹریٹ، یعنی کہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ ISPR صاحب کے گوش گزار کر رہا ہوں اس ضمن میں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ DGISPR should know that it was General Bajwa who advocated peace talks with TTP. In response to question about peace negotiations with the TTP in the National Security Committee's meeting in 2021, General Bajwa told the participants that all conflicts end with negotiations. The meeting was attended by all the top leadership and parliamentarians of the PPP, PMLN, PTI and other parties in parliament. بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی ہے. یہ والا واقعہ ہوا تھا، یہ ISI کے میس کے اندر ہوا تھا. یہ فقیر ویسے کل سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کل میرا رسپانس یہی تھا کہ آپ اکیلے عمران خان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کیا کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح کا نیشنل سیکیورٹی کا فیصلہ اکیلا لے ہی نہیں سکتا. ایڈی کڑی مجبوری ہو گئی سی خان صاحب کی. تو یہ جنرل باجوہ صاحب کو بچانے کی کوشش ہے. جنرل باجوہ صاحب کے اور جنرل فیض حمید صاحب کے ڈیزائن پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کے حوالے سے بڑے وہ گہرے تھے اور وہ بہت دور تک کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو پھر کم خراب ہو گیا. یعنی کہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ چور جب لڑتے ہیں تو پھر چوری کا مال برآمد ہوتا ہے، یہ عربی کی کہاوت ہے. تو یہ چوروں کی لڑائی آپس میں ہوئی، باجوہ چور، فیض حمید چور، عمران خان چور، یا چوری کے ایک دوسرے کے بھائی وال پنجابی میں پارٹنرز ان کرائم جن کو کہتے ہیں. لمبا ہو جائے گا لیکن بڑا ضروری ہے. تو یہ جو آپس میں لڑے اور یہ پاکستان کی قوم کو ان کا چوری شدہ مینڈیٹ اور ان کی حکومت واپس ملی. یہ بلیسنگ فار ڈسگائز بھی کہتے ہیں اس کو. بہرحال وہ انہوں نے جو ٹھٹھا اڑایا ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک بورس یلسن تھا پریزیڈنٹ روس کا، وہ 2 تقریر کرنی تھی اس نے، تو ایک ایڈٹ شدہ تقریر جو تھی وہ کرنی تھی، لیکن وہ جو اوریجنل پرنٹ تھا وہ بھی ساتھ چلا گیا. تو بھائی جان نے پہلے اوریجنل پرنٹ والی تقریر کرتی، پھر اس تو بعد ریڈنگ والی بھی کرتی، وہ یعنی جو پروف ریڈنگ جس کی ہوئی تھی جو ایڈیٹڈ تھی. تو پتہ تو چل گیا کرنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی کہ پرانی تقریر یعنی ایک ہی تقریر 2 دفعہ کر دیا، تھوڑی سی تحریف اور اس کے بعد. تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ DGISPR صاحب جو پچھلی دفعہ بھی آپ نے پریس کانفرنس کی تھی، آپ میرا خیال ہے کہ وہی پریس کانفرنس کا جو متن ہے وہ اٹھا کے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، ذرا پڑھ بھی لیا کرو. یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل باجوہ ہی تھے؟ میں جنرل باجوہ صاحب کو زیادہ بڑا مجرم سمجھتا ہوں، جنرل فیض حمید کو اس سے کم، کیونکہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے جو خارجی معاملات ہیں وہ بھی، اور پاکستان کے دفاعی معاملات تو پہلے ہی سے تھے، ملکی سلامتی کے حوالے سے ان کے پاس تھے. اس پر کسی غیر فوجی کا فیصلہ نہیں آ سکتا، وہ وزیر اعظم چھڑ کے وزیر اعظم کا PO ہی کیوں نہ ہو.
تو یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، اس لیے صرف باجوہ صاحب نہیں پڑھنا پڑے گا اگر پاکستان کو بچانا ہے آپ نے۔ مراد سے عیسیٰ فرماتے ہیں DGI/ISPR کا دہشت گردی کے حوالے سے حالیہ بیان نہ صرف حقائق کے برعکس بلکہ گمراہ کن ہے۔ عمران خان اور ان کی کابینہ نے کبھی بھی افغانستان سے تحریک طالبان پاکستان کی واپسی اور آبادکاری کے حوالے سے پالیسی کی منظوری نہیں دی۔ یہیں پہ آ جائیں، یہیں پہ رک جاتے ہیں۔ وہ 2021 میں DGI/ISI کی تعیناتی کے اگلے روز عسکری قیادت ایک 5 نکاتی پلان منظوری کے لیے وزیر اعظم کے پاس لے کر آئی، جس کے فوری منظوری پر زور دیا گیا۔ عنوان مذاکرات کا طریقہ کار تھا، مگر نکات طالبان کی واپسی کے تھے۔ مجھ سمیت کابینہ کے دیگر ارکان جو زمینی حقائق سے آگاہی رکھتے تھے، انہوں نے عسکری قیادت کے پیش کردہ منصوبے پر اعتراضات اٹھائے، جن کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا، بلکہ بھرپور کوشش کی گئی کہ بنا مین میخ کے ان کے پلان کی منظوری دی جائے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ طالبان واپس کیسے آ کے بسے جب آپ نے انکار کر دیا تھا؟ ایڈے تسی چیمپئن، انکار کوئی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے 50 دفعہ خود تسلیم کیا ہے۔ کل کا ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے پرسوں کی، جو انہوں نے کہی کہ جی کہ کڈا ظلم افغانستان کے اوپر پاکستان نے حملہ کر دیا، وہ کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ پھر جو حلیمہ بی بی نے کہا کہ خان صاحب کو بڑا دکھ ہے کہ طالبان کے اوپر آپ نے بم چلا دیے ہیں، اس کو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ اور یہ جو 2021 میں BBC کی خبر ہے جو ابھی بھی شائع شدہ ہے، ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، جا کے دیکھیں۔ BBC کی سرخی ہے، عمران خان کا تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات پر TRT ورڈ کو انٹرویو، پاکستان طالبان سے بات ہو رہی ہے، نہیں جانتے کہ نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں۔ یہ پورے کا پورا انٹرویو پڑا ہوا ہے، سر جی یہ ذرا چلا دیجیے گا، یہ دیکھ لیجیے گا۔ پھر وائس آف امریکہ، یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا BBC کا، یہ شائع شدہ ہے جناب 1 اکتوبر 2021 کو، اور وائس آف امریکہ کا یہ آخری بار اپڈیٹ ہوا ہے 4 اکتوبر 2021 کو۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کی پاکستانی طالبان سے مذاکرات کی تصدیق، پہلے گڈ طالبان سے بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ اگر آپ تفصیلاً پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں تو میں تو جنگ کے حق میں نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں بات چیت کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے۔ تو عمران خان صاحب اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ اتنے ہزار افغان طالبان کو واپس لے کے آئے، اور پھر وہ جب ان کو آگے سے کنفرٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو پھر توپوں کے آگے رکھ کے اڑا دینا تھا، لے کے تو ان کو آنا تھا۔ تو مدعا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ بھی کہتی رہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، تحریک انصاف مجموعی طور پر تو اس کے بارے میں یہ کہنا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی کہ وہ جانتے بوجھتے دیدہ و دانستہ طور پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا جو پاکستان کے ایٹمی میزائل پروگرام اور ایٹمی پروگرام کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے اس کا باقاعدہ حصہ ہے، جانتے بوجھتے ہوئے۔ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس سازش کا حصہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میرا جو کردار ہے، میری خاموشی اور میرا جو کردار ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے تو فائدہ مند ہے۔ عمران خان صاحب اس باندر کی طرح ہیں کہ جب اس کے پاؤں جلنے لگتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اپنے پیروں تلے لے لیتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے نزدیک ملک، قوم، ریاست کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب اگر سازش نہ بھی کر رہے ہو باقاعدہ، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی خاموشی کا مطلب کیا ہے، یا ان کو پتہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے کس قدر خلاف جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کا سوشل میڈیا اور طالبان، ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، یہ اسی سازش کے کردار ہیں۔ پاکستان کی اللہ خیر کرے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔